یہ سال 636 تھا، تاریخ کا وہ موڑ جہاں دو دنیائیں ٹکرانے والی تھیں۔ مشرق میں ساسانی سلطنت کا سورج پوری طاقت پر تھا اور مدینہ میں اسلام کی شمع ابھی نئی نئی روشن ہوئی تھی۔ فارس کے بادشاہ غصے میں تھے۔ انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ وہ ریگستان کے ان ارموں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں گے۔ 1,00,000 سے زیادہ فوجی لوہے میں ڈھلے ہوئے وہ مدینہ کو نقشے سے مٹانے کے لیے نکل پڑے تھے۔ لیکن اصل خطرہ سپاہی نہیں تھے، ان کے پاس وہ زندہ پہاڑ تھے جنہیں دیکھ کر عربی گھوڑے بھی دم دبا کر بھاگ جاتے تھے۔ یہ جنگ صرف زمین کے لیے نہیں تھی۔ اگر آج مسلمان ہار جاتے تو شاید دنیا میں کوئی اللہ کا نام لینے والا نہ بچتا۔ خبر مدینہ پہنچی تو خوف نہیں، تیاری شروع ہوئی۔ امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے خود فوج کی کمان سنبھالنے کا فیصلہ کیا۔ وہ تلوار باندھ چکے تھے اور نکلنے ہی والے تھے کہ کبار صحابہ نے ان کا راستہ روک لیا۔ مشورہ دیا گیا، سپاہی بدل سکتا ہے مگر امیر نہیں، آپ مدینہ میں رکیں۔ عمر رضی اللہ عنہ رک گئے، لیکن اب سوال یہ تھا فارس کے ان درندوں کے سامنے کسے بھیجا جائے؟ کوئی شیر چاہیے تھا۔ نگاہ انتخاب نبی کریم کے ماموں پر رکی، حضرت سعد بن ابی وقاص، وہ صحابی جن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی تھی۔ مگر سعد شدید بیمار تھے، کمر کا درد اتنا تھا کہ گھوڑے پر بیٹھنا ناممکن تھا۔ قادسیہ کے میدان میں دو سمندر آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف فارس کی شان و شوکت تھی، دوسری طرف مدینہ کی سادگی۔ فارسی لشکر لوہے اور سونے میں ڈوبا ہوا تھا۔ رستم اپنے 1,00,000 سپاہیوں اور 33 ہاتھیوں کے ساتھ تکبر میں کھڑا تھا۔ مقابلے میں صرف 30,000 مسلمان تھے، جن کے پاس نہ تو زرہیں پوری تھیں نہ سواریاں، مگر ان کے سینوں میں ایمان پہاڑوں سے بھاری تھا۔ رستم نے طنز کیا، تم عرب بھوکے اور غریب ہو، یہ اناج اور کھجوریں لو اور واپس اپنے ریگستان چلے جاؤ۔ مسلمان سفیر کا جواب تاریخ بن گیا، ہم دنیا کمانے نہیں آئے، ہم بندوں کو بندوں کی غلامی سے نکال کر رب کی غلامی میں دینے آئے ہیں۔ بات چیت ناکام ہو گئی، اب زبان خاموش تھی اور فیصلے تلواروں سے ہونے تھے۔ اگلی صبح سورج نکلا تو اس نے وہ منظر دیکھا جو زمین نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ جنگ شروع ہو چکی تھی۔ جنگ کا آغاز ہی خوفناک تھا۔ رستم نے اپنے ہاتھیوں کی دیوار آگے بڑھا دی۔ یہ جانور نہیں، چلتے پھرتے قلعے تھے۔ عربی گھوڑے جنہوں نے ایسی خوفناک مخلوق پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی بدک گئے، صفیں ٹوٹنے لگیں اور بھگدڑ مچ گئی۔ یہ جنگ نہیں، قیامت تھی۔ ہاتھیوں نے مسلمانوں کی صفوں کو روندنا شروع کر دیا۔ قبیلہ بجیلہ پر سب سے سخت حملہ ہوا، ایسا لگا کہ آج لشکر کا دایاں بازو کٹ جائے گا۔ صورتحال انتہائی نازک ہو چکی تھی، مدد کی فوری ضرورت تھی۔ سعد بن ابی وقاص نے قلعے سے یہ منظر دیکھا۔ انہوں نے فوراً قبیلہ بنو اسد کو حکم بھیجا، اپنے بھائیوں کو بچاؤ۔ بنو اسد کے شیر ہاتھیوں سے ٹکرا گئے۔ انہوں نے اپنی جانوں پر کھیل کر ان دیو ہیکل جانوروں کا رخ موڑ دیا۔ حملہ روک دیا گیا، مگر قیمت بہت بھاری تھی۔ بنو اسد کے 500 بہادر ان ہاتھیوں کو روکتے ہوئے شہید ہو گئے۔ پہلا در گزر گیا، مسلمان بچ تو گئے، مگر سوال یہ تھا کہ کل ان ہاتھیوں کا مقابلہ کیسے ہوگا؟ صبح ہوتے ہی زمین کانپ اٹھی، افق سے دھول کا طوفان آیا، شام سے مدد پہنچ گئی۔ قاقا جنگی چالوں کے ماہر تھے، انہوں نے لشکر کو چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیا تاکہ دشمن سمجھے کہ مدد کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آج بدلہ لینے کا دن تھا۔ قاقا نے اونٹوں کو خوفناک لباس پہنا کر مصنوعی بلائیں بنا دیا اور میدان میں اتار دیا۔ کل ہاتھیوں نے عربی گھوڑوں کو ڈرایا تھا، آج ان عجیب اونٹوں نے ایرانی گھوڑوں کو دہشت زدہ کر دیا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا، جس لشکر میں قوقا ہوں وہ ہار نہیں سکتا۔ انہوں نے اکیلے دشمن کی صفوں میں گھس کر بڑے بڑے پہلوان گرا دیے۔ مسلمانوں کے حوصلے آسمان پر پہنچ گئے۔ جو لشکر کل اپنی جان بچا رہا تھا، آج وہ دشمن پر قہر بن کر ٹوٹ رہا تھا۔ دوسرا دن مسلمانوں کے نام رہا، لیکن رستم ابھی ہارا نہیں تھا۔ وہ کل اپنی پوری طاقت کے ساتھ آخری وار کرنے والا تھا۔ سورج ڈوب گیا مگر جنگ نہیں رکی۔ تاریخ میں پہلی بار سپاہی پوری رات لڑتے رہے، اسے لیلۃ الحریر کہا گیا۔ تھکاوٹ سے جسم ٹوٹ رہے تھے، زبانیں سوکھ چکی تھیں، مگر کوئی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے قلعے سے پیغام بھیجا، جب تک یہ سفید ہاتھی زندہ ہے فارسی نہیں ٹوٹیں گے۔ ایک نیزہ سیدھا نشانے پر لگا،
सफेद हाथी दर्द से चंघाड़ता हुआ पीछे हटा और अपनी ही फौज को रोंदने लगा। हाथी ने पलटकर अपनी ही फौज को रूंध डाला। जो ताकत कल तक ईरानियों का फख्र थी, आज वही उनकी मौत बन गई। फारसियों की सफ़ें बिखर गईं। हाथियों के भागने से मैदान साफ हो गया। अब फतह करीब नजर आने लगी थी। चौथा दिन चढ़ा। अब सिर्फ एक रुकावट बाकी थी, सिपह सालार रुस्तम। और एक शदीद आंधी ने रुस्तम के खेमे को उखाड़ फेंका। फारसी अंधे हो गए। रुस्तम, जो कल तक हाथी पर सवार था, अब आंधी से बचने के लिए खच्चरों के नीचे छुपने पर मजबूर हो गया। हिलाल बिन अल्फा ने उसे देख लिया। एक ही वार में फारसी सिपह सालार का काम तमाम कर दिया गया। हिलाल तख्त पर खड़े हुए और पुकारा, काबा के रब की कसम, मैंने रुस्तम को कत्ल कर दिया है। सिपह सालार के गिरते ही फारसी फौज के हौसले टूट गए। वो दरिया की तरफ भागे, लेकिन वहां भी मौत उनका इंतजार कर रही थी। कादसिया फतह हो चुका था। इस फतह ने तारीख का रुख मोड़ दिया और फारिस का दरवाजा इस्लाम के लिए हमेशा के लिए खोल दिया।